بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سے سورہ السبا کا آغاز کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی صورتوں کے 5ویں گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ ان صورتوں کے گروپ میں 16 صورتیں ہیں، جن میں سے 13 مکی ہیں اور 3 مدنی ہیں۔ ان میں مکی صورتوں میں بھی ایک سورہ ایسی ہے کہ جو منفرد ہے، جو کسی اور سورہ کے ساتھ مل کر جڑا نہیں بنتی، یعنی سورہ یاسین۔ اور ایک مدنی سورہ ایسی ہے کہ جو منفرد ہے، یونیک ہے، جو کسی اور سورہ کے ساتھ مل کر کوئی جوڑا نہیں قائم کرتی۔ ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون توحید کا اس بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو پہلی 13 صورتوں میں توحید کے بارے میں دلائل کے ساتھ اور ان کے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے کر ان کو اللہ کی وحدانیت کا قائل کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے ان کو خبردار کیا ہے۔ مدنی صورتوں میں البتہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے غلبے کی خوشخبری اور اس کے مختلف امکانات کو بیان کر کے، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، مدنی صورتوں کو، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلبہ اب گویا کہ آیا ہی چاہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کے تزکیہ، یعنی ان کی پاکیزگی کا بندوبست، اور ان کے اندر سے جو لوگ کمزور منافقین تھے، ان سے ان کو پاک کرنے کا بیان بھی ہے۔ اس گروپ کی مکی صورتوں میں اس بات کا خیال لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس میں جو مکی صورتوں کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی انذار عام، پھر اتمام حجت، اور پھر ہجرت اور برات۔ اس میں جو پہلی 2 صورتیں ہیں، یعنی سورہ سبا اور سورہ الفاتر، یہ دونوں صورتیں جوڑا صورتیں ہیں، اور ان کا زمانہ انذار عام، یعنی مکی دور کا وہ ابتدائی دور ہے، ابتدائی زمانہ ہے، جس میں کہ لوگوں کو خبردار کیا گیا۔ دونوں صورتوں میں مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے حوالے سے اس کی توحید کا بیان ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جہاں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے تاریخ کے حالات، تاریخ کے شواہد دلائل کے لحاظ سے، وہاں سورہ الفاتر میں یہ بیان فرشتوں کی گواہی کے حوالے سے سامنے آیا۔ تو ہم پہلے سورہ سبا کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ۔ تمام شکر کا حقدار وہ اللہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سبھی اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی تمام تعریف، تمام شکر اسی کے لیے ہوگا۔ سورہ مبارکہ کا آغاز جس انداز میں ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو تمام انسانوں کے سامنے ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ آپ سے آپ وجود میں نہیں آیا، اور جس نے اس کو بنایا ہے وہی اس کا خالق اور مالک ہے، اور وہی ہے کہ جس کا حکم چل رہا ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں اللہ نے جس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اور بہت سے مقاصد کے جو ہم انسان نہیں جان سکتے، ان کے علاوہ ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوں، وہ ضرورتیں بھی کہ جو ہمارے جسمانی ضرورتیں ہیں، اور وہ بھی کہ جو
ہمارے ذوق کی، ہماری آ، ان اندر کی جو انکلینیشنز ہیں، آ، جس میں ہم آ، چاہتے ہیں کہ خوشنما چیزیں ہوں، آ، ہمارے اندر کا جو ذوق ہے، آ، اچھائی کو، خوشنمائی کو، اچھی پریزنٹیشن کو، ترتیب کو آ، پسند کرنے والا، اپریشیٹ کرنے والا، یہ ذوق بھی پورا ہو. سو انسان جب اس دنیا کو، اس کائنات کو دیکھتا ہے اس پہلو سے کہ اس کے اندر جو جو تقاضے ہیں، جو جو مطالبے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے خارج کی دنیا نہ صرف یہ کہ بہت کافی، بلکہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ حیرت انگیز طریقے سے ایسے مختلف احوال، مختلف اسباب فراہم کرتی ہے کہ جس کو انسان اگر دیکھے، اس پر غور کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، تو یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی اس دنیا، اس کائنات کا بنانے والا وہ رب ہے کہ جو اس کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. اور یہی نہیں، بلکہ سارا شکر اسی کا ادا کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے نظام کو چلا رہا ہے. تو تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی جس کا ہے، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی تعریف ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جب اس دنیا کو انسان دیکھتا ہے اور اس کے بنانے والے کی تعریف اور اس کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ یہ دنیا یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور دنیا، ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے جس میں کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں ایسا غیر معمولی نظام اس لیے بنایا گیا کہ اس میں انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی منمانی کریں، اور اس کے بعد دنیا یا تو ختم ہو جائے یا پھر ایسی ہی چلتی رہے کہ جس میں کچھ لوگ آئیں اور اپنی منمانی کریں اور لوگوں پر ظلم کریں اور چلے جائیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. چنانچہ اس دنیا میں جس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں ڈیزائن کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ ایک آخرت ہونے والی ہے. اور جیسے یہاں وہ تعریف اور شکر گزاری کا حقدار ہے، وہاں بھی وہی ہوگا کہ جو اس کا حقدار ہوگا. وهو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور بڑا باخبر ہے. اس کی حکمت کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے باخبر ہونے کی بھی کوئی انتہا نہیں. وہ حکمت والا ہے، چنانچہ آخرت ہوگی. چنانچہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دنیا کو بنانے کے بعد، اس میں انسانوں کو آزادی دینے کے بعد، اس آزادی کے غلط استعمال کے ہو جانے کے بعد وہ اس دنیا کو ایسے چلاتا رہے. یہ تو حکمت کے خلاف ہے. تو آخرت تو ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ باخبر بھی ہے پوری طرح. اس وجہ سے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے پوری طرح واقف ہے. اور آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا، اس حساب کتاب کو عین انصاف کے مطابق تمام معلومات کی تفصیل کے ساتھ پورا کرنے، نافذ کرنے کا اس کے پاس پورا پورا امکان موجود ہے. چنانچہ وہ حکیم و خبیر ہے، اور جو اس کی اس دنیا کی اسکیم ہے، یعنی دنیا کے بعد ایک آخرت کا برپا ہونا، سب انسانوں کو ان کے اپنے اعمال، اپنے رویوں کے نتیجے میں سزا یا جزا ملنا، یہ بالکل ممکن ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے
اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے وہ اس کو جانتا ہے. زمین میں بیج داخل ہوتے ہیں، زمین سے پودے نکلتے ہیں، فصلیں نکلتی ہیں. پھر یہ کہ وما ينزل من السماء، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو پھر اس کی طرف چڑھتا ہے. یعنی وہ جانتا ہے وہ فیصلے بھی جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور پھر آسمان سے زمین پر نازل کرتا ہے، نافذ کرتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ پھر ان فیصلوں کے نتیجے میں انسان جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں ان کے حساب کتاب کے لیے وہ اعمال اور ان کی تفصیلات اوپر جاتی ہیں. وهو الرحیم الغفور، اور وہی ہے کہ جو آ، بہت رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے. یعنی اسی کی ذات ہے کہ جس نے اس امتحان کو برپا کیا ہے، اور وہی ہے کہ جو اگر کسی سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ معاف کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جو معاف کرے. اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. چنانچہ انسان کو جب کبھی بھی یہ محسوس ہو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، تو اس کا رب اس کے لیے منتظر ہے. اس کے رب کے ہاں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزوں سے وہ واقف ہے، حکیم و دانا ہے. تو پھر آخر کسی اور معبود کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کی ضرورت ہی کیوں ہے کہ انسان کسی اور شریک کو اس قابل سمجھے، اس کو یہ حیثیت دے کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کے آگے جھکے، اس سے مانگے، اس سے توقع رکھے. ساری توقعات انسان کو اپنے اسی رب کی طرف رکھنی چاہیے کہ جو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، اور ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ آخرت قیامت نہیں ہو رہی، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مشرکین تھے، جو انکار کرنے والے تھے، انہوں نے آخرت کا انکار کیا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس دنیا میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو وہ بڑے زوردار طریقے سے، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہونے والی. قل بلا وربی لتأتینکم، ان سے کہو کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ لازماً آ کے رہے گی. یعنی قیامت کا دن آ کے رہے گا. اور عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کو وہ برپا بھی کرے گا، اور پھر اس میں حساب کتاب کے لیے جس علم، جس معلومات کی ضرورت ہے وہ معلومات بھی اس کے پاس پوری پوری موجود ہوگی. ہر چیز سے وہ واقف ہے. اس سے بھی واقف ہے کہ وہ قیامت کب برپا ہوگی. لیکن یہ کہ وہ اس کے بارے میں پہلے سے کوئی اطلاع دے، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ آخرت کے معاملے میں لوگوں کو اس لیے آگاہ نہیں کرتا اس کے وقت کے بارے میں تاکہ یہ چیز ان کے لیے امتحان ہو. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز ہے، مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے. یعنی ہر چیز موجود ہے، ہر چیز اپنی تفصیلات کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے. اور جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ایسے ظاہر کر دے گا کہ جس کے بعد کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ فیصلہ عین انصاف کے مطابق ہو رہا ہے. یہ بندوبست اللہ تعالیٰ اس لیے کرے گا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی جب لوگوں کو اس دنیا میں اس نے امتحان کی غرض سے بھیجا ہے
اور اس نے امتحان برپا کرنے کے لیے ان کو آزادی دی ہے، تو اس کے بعد جب وہ حساب کتاب لے گا تو اس حساب کتاب کے معاملے میں وہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا، اور اس کے لیے اس نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا پورا پورا اس کو علم ہو، کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے علم سے آ، محو ہے، جو اس کے علم میں نہیں۔ اس لیے جب حساب ہوگا تو حساب میں انصاف اپنی آخری سطح پر، اپنے آخری لیول پر نظر آئے گا۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بدلہ ملے گا ان کے اعمال کا، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور رزق کریم ہوگا، یعنی اللہ کی عنایات ہوں گی، اس کا فضل ہوگا، اس کی مہربانیاں ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ آخرت کو برپا کرنے کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ان کی عمل کا، ان کی کاوش کا، ان کی اس دنیا کی زندگی میں بہترین رویے کا سرا بنے۔ یہ بات کہ لوگوں کو سزا بھی ملے یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، لیکن اصل مقصد سزا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو ایمان اور عمل کے رویے کے ساتھ اس دنیا کو گزاریں گے، اس زندگی کو گزاریں گے، وہ آخرت میں کامیاب۔ ایمان یعنی ان حقائق کو ماننا کہ جو حقائق اگرچہ کہ موجود ہیں مگر وہ نظر نہیں آتے، جیسے اللہ ہے، جیسے آخرت ہے، جیسے فرشتے ہیں۔ یہ حقائق اس دنیا کو جب انسان دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہے تو ان حقائق کے دلائل کو جب وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، ان کو ماننے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا ایکسپلین نہیں ہو سکتی، اس دنیا کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی جب تک کہ انسان ایمان نہ لائے، یعنی اللہ آخرت کو نہ مانے اور اللہ کے اس نظام کو نہ مانے جس نظام کے تحت اس نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی اس نے اسی لیے اس دنیا کی زندگی کو برپا کیا ہے کہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے، اور یہ ایمان لانے وہی لوگ ہیں کہ جو سچائی کو ماننے والے، جو عقلی طور پر انٹلیکچولی آنےسٹ ہیں، اور جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اخلاقی طور پر صحیح رویہ اختیار کرنے والے۔ یہ دونوں ہی چیزیں، یہ دونوں ہی تقاضے، ایکسپیکٹیشنز وہ ہیں کہ جو انسان کی اپنی فطرت میں موجود ہے۔ انسان ان تقاضوں کو اور ان کو پورا کرنے کے امکانات اور صلاحیتوں کو لے کر اس دنیا میں آیا ہے، اور اللہ نے خارج میں اپنی وحی کے ذریعے سے نبیوں کو جو پیغام دیا اس پیغام میں بھی اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی یہ کہ انسان اپنے آ، عقل کو، اپنے سوچ فہم کو سچائی کی طرف رکھے، اسی کے مطابق فیصلے کرے، اور وہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھے، اخلاق میں جو کچھ بھی تقاضے اس کے اندر موجود ہیں ان کو وہ پورا کرے۔ جو ایسا کریں گے یعنی ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں آ، بڑا اجر ہے اور مغفرت ہے۔ مغفرت ہے یعنی مطلب یہ کہ اس دنیا میں انسان آیا ہے تو فرشتہ بن کے نہیں آیا، انسان کمزور ہے، انسان کی کمزوری کا یہ پہلو بالکل واضح ہے کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس سے غلطیاں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اس لیے انسان کو آزادی ملی ہے۔ یہ آزادی جہاں انسان کو اچھے اعمال کی طرف مائل کرتی ہے وہیں پر انسان کے اندر وہ کمزوریاں ہیں کہ جو دنیا میں موجود گناہ کے، غلطی کے امکانات کی طرف کھینچتے ہیں۔ سو جب انسان اپنی ان کمزوریوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنی آزادی سے
غلط استعمال کر کے ان کی طرف جھکتا ہے تو اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا اور وہ شرمندہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور اس کی اس معافی کے حقدار وہی لوگ ہیں کہ جو صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اور جو جو نیک عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، عزت کی روزی ہے. یعنی وہ اللہ کی طرف سے غلطیوں کی معافی بھی پائیں گے اور اس کی طرف سے اس کی عنایات بھی پائیں گے، اس کے افضال بھی پائیں گے. یعنی یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے اگر بھیجا ہے تو ان سے فرشتہ ہونے کا تقاضا نہیں کیا، ان سے کسی ایسی چیز کی توقع نہیں کی کہ جو ان کے لیے کرنا ناممکن ہے. فرمایا کہ والذین سعوا فی آیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، معاجزین. سعوا فی آیاتنا، سرگرمی دکھاتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں کہ معاجزین، وہ نیچا دکھائیں ان کو. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب ہوگا، دردناک عذاب، یعنی بہت سخت تکلیف دہ عذاب ہوگا. یعنی ایک جانب تو وہ رویہ ہے کہ جس میں انسان حق پسند ہوتا ہے اور سچائی کو ماننے والا ہوتا ہے اور اپنے اندر کے اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کو کہ جو اخلاق کا نظام ہے اس کا احترام کرنے والا ہوتا ہے. تو دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے جو پیغام آسمان سے نازل ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں کہ وہ اس پیغام کو نیچا دکھانے کے لیے سرگرمی کرتے ہیں، سرگرمی دکھاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو اللہ ایسے عذاب سے دوچار کرے گا جو بڑا سخت عذاب ہو. اس لیے کہ ایک تو وہ غلطی ہے کہ جس کا ذکر اوپر ہوا کہ انسان غلطی کرتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان کے اندر اس کی اپنی شخصیت ہی میں کمزوریاں، غلطی کا امکان موجود ہے اور پھر اس کے بعد پچھتاوے کے نتیجے میں شرمندہ ہونے اور معافی مانگنے کا پوٹینشیل، اس کا امکان بھی انسان کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا. لیکن اگر کچھ لوگ اللہ کے اس پیغام کے مقابلے میں کہ جو پیغام ان کی فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کے عین مطابق اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے آیا ہے، لوگ اگر اس کے مخالف ہو جائیں اور اس کو کمتر، نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کے شیطان کو اپنا گرو مان لیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کو وہ اب اختیار کر کے اللہ کے پیغام کو وہ کسی طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی جو ہر چیز پر غالب ہے وہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کے ان جرائم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا. فرمائے کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے، وہ اس کو کہ جو آپ کی طرف حق کی شکل میں پیغام نازل ہوا ہے، وہ اس کو جانتے ہیں کہ وہ سچا پیغام ہے. یعنی ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس پیغام کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو سچ قرار دیتے ہیں. ان کو یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پیغام حق پیغام ہے اور وہ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، وہ اس کو اختیار بھی کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پیغام وہ پیغام ہے کہ جو اس ذات کے راستے کی طرف، اس رب، اس خالق مالک کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے
کہ جو عزیز ہے اور حمید ہے، جو زبردست اور غالب ہے، اور جو تعریف کیا گیا، جس کی تعریف پوری کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو علم دیے گئے، یعنی جنہوں نے اپنے اندر ان کی فطرت میں اللہ کی طرف سے جو حقائق موجود ہیں ان کی قدر کی، اور پھر خارج کی دنیا میں جو کچھ ان کو ملا، نظر آیا، جن چیزوں کو انہوں نے دیکھ کر غور کر کے سمجھا، اس کا بھی تقاضا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بات بالکل حق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ حقائق صحیح نہیں ہے، تو پھر دنیا کی کوئی اور توجہ کی نہیں جا سکتی۔ اگر اس دنیا میں، جس میں کہ ایسے اہل علم موجود ہیں جو اپنے اندر کی فطرت کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور اس پر دھیان کرتے ہیں، اور خارج کی دنیا میں بھی جو واقعات ہو رہے ہیں، جو ان کے مشاہدات ہیں، ان کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اس کے بعد ان کا دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ حق ہے، اور یہ حق ان کے رب کی طرف سے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق وہ حق ہے کہ جو اس ذات کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، کہ جو العزیز ہے، زبردست غالب ہے، اور الحمید ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفی خلق جدید، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کہ انکار کیا کہ کیا ہم بتائیں تم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، تو خدا پر جھوٹ باندھ لایا ہے، ہم بھی جنہ، یا اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، یعنی یہ عجیب سی باتیں کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید نے جس طرح سے کفار کی بات کو نقل کیا ہے، اس میں کفار کی بات اور ان کے دلائل پورے زور و شور کے ساتھ بیان ہوں گے۔ قرآن مجید نے اپنے بیان میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اگر مخالفین کی بات بھی پیش کی جائے تو وہ ایسے پیش کی جائے کہ معلوم ہو کہ ان کے بیان، ان کے انداز، ان کے دلائل، سب کچھ سامنے آ جائے، اور جس نے بات کو سمجھنا ہے وہ دونوں جانب کی بات کو سن کر اس زور اور شان کے ساتھ اس بات کو سن کر، سمجھ کر کہ جس کے ساتھ پیش کرنے والے اسے پیش کر رہے ہیں، خود فیصلہ کرے کون سی بات صحیح ہے۔ یعنی قرآن نے یوں نہیں کیا کہ یہ کہا کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، کیا ان کو ان کی عقل نہیں ہے ان کے پاس، اب سمجھتے نہیں ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو خود ان کے اپنے الفاظ میں زوردار انداز میں بیان کیا، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ انکار کرنے والے آخر کس بنیاد پر انکار کر رہے ہیں، ان کا اعتماد کس وجہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، هل ندلکم علی رجل ینبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں اس شخص کے بارے میں کہ جو تمہیں آگاہ کرتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ قبرستان میں ہم جاتے ہیں، اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی باڈیز جو ہیں بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، یا لوگ جلا دیتے ہیں اپنے مردوں کو، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی انسان اگر سطحی نگاہ کے ساتھ سپرفیشل انداز میں سوچنے والا ہو تو اسی طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ جو زور خطابت ہے
یعنی زوردار قسم کا کلام، جس میں اصل دلائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ جو انداز بیان ہے، جو سٹائل آف پریزنٹیشن ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، لوگ اسی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، نہیں، یہ جو کچھ بات کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو آخرت کو نہیں ماننا چاہتے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور وہ دور کی گمراہی میں مبتلا۔ یہ بات یوں کی گئی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا عذاب میں پڑنا تو گویا کہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب وہ ایک ایسی دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس گمراہی میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس کے نتیجے میں عذاب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے نہیں کہ جس کے وہ مستحق بنیں گے۔ سو یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کو نہیں ماننا چاہتے، اور نہیں ماننا چاہتے تو پھر اس کے مخالفت میں وہ ہم ٹھونک کے میدان میں اترائے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک ایسی گمراہی میں جا پڑے ہیں کہ جو دور کی گمراہی ہے، جہاں سے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ گمراہی خود اصل میں ایک عذاب ہے، اور اس عذاب کا پیش خیمہ بھی ہے، تمہید بھی ہے، کہ جو عذاب ان کو پھر موت کے بعد والی زندگی میں جن سے ان کو دوچار ہونا ہوگا۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو ہم نے آج پڑھی ہے۔ یہ ترجمہ استاد جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے۔ آج ہم نے سورہ سبا کا آغاز کیا اور اس کی پہلی 8 آیات پڑھی۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ شکر کا حقدار وہی اللہ ہے، میں صرف کے لفظ سزاوار کو حقدار میں بدل رہا ہوں۔ اللہ کرے گا کہ یہ لفظ جلدی بدل جائے گا، کیونکہ یہ اب ہماری زبان میں تو استعمال نہیں۔ شکر کا حقدار وہی اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی، اور وہی حکیم و خبیر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ اس پر چڑھتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے، اور وہی غفور و رحیم ہے۔ فرمایا کہ تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی۔ کہہ دو کیوں نہیں، میرے اس پروردگار کی قسم جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس نے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، بلکہ ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش میں سرگرم ہیں، وہی ہیں جن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جن کو علم عطا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے منکرین البتہ تمہارا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ لوگوں، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو از نو پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے، یہ خدا پر جھوٹ باندھ لایا ہے، یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں، یقین نہیں رکھتے، وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔